مشینیں بنا دی، اوزار بنا دیے، آلات بنا دیے، سبھی چیزیں بنا دی، یہ انسان نہ بنا تو دنیا میں فساد ہی فساد ہے۔ اس دور میں یہ چیزیں تو کوئی نہیں تھی، لیکن انسان بڑا اچھا تھا تو دنیا میں امن اور سلامتی کا رنگ ہر طرف نظر آتا تھا۔ آج کی دنیا نے چیزیں بہت بنا لی، کاغذ دیکھی تو کہاں کیا کچھ بنا دیا، لوہے سے کیا نقشے بنا دیے، پتھر نے کیا کیا نقشے اختیار کر لیے، پلاسٹک سے کیا کیا تصویریں بنا دی گئی، کیا کچھ نہیں کر دیا گیا۔ لیکن اگر اس دور کا نہیں بنا تو اس انسان میں یہ خوبیاں نہ رہی جو اللہ کا حبیب ان سے دے کر گیا تھا، یہ خوبیاں نہ رہی۔ ہر چیز بنا دی، ساری مشینیں بن گئی، اوزار بن گئے، گرمی سردی کو کنٹرول کر لیا، بیماریوں قابو پانے کے لیے کتنے نقشے تیار کر دیے۔ لیکن اس انسان کا بگاڑ بڑھتا ہی چلا گیا تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو گیا، اس لیے کہ ہر اوزار اور مشین کو چلانے والا تو یہی انسان ہے۔ یہی خود غرض بن جائے، یہی خود غرض بن جائے، اس کا روگ یہ نہیں ختم ہوا۔ پہلے آواز نہیں پہنچتی تھی، آلات نہیں تھے، ملاقات نہیں ہوتی تھی، سواریاں نہیں تھی، مدد کو کرنے کے لیے آواز نہیں جا سکتی تھی، مدد پہ پہنچنے کے لیے سواریاں موجود نہیں تھیں، لیکن دل موجود تھا، کان موجود تھے، بہت دور کی آواز سن لیا کرتا تھا اور بہت دور کا درد کا احساس ہو جایا کرتا تھا۔ اب سننے کے آلات ہیں، پہنچنے کے ذرائع ہیں، لیکن دل مردہ ہے۔ اپنا بوڑھا باپ گھر کے دوسرے کمرے پہ ہے، اس کی آواز بھی نہیں پہنچتی۔ آنکھوں کے سامنے تڑپتی ماں ہے، وہ بھی دل پہ چوٹ نہیں مارتی۔ پہلے یہ اوزار نہیں تھے کہ آواز پہنچائی جائے، مدد کو پہنچا جائے، لیکن کان موجود تھے، بہت دور کی آواز سن لیا کرتے تھے اور بہت دور سے درد محسوس کر لیا کرتے تھے، دل زندہ تھا، کان سنتے تھے۔ آج آلات ہیں، اوزار ہیں، سواریاں ہیں، پہنچنے کے سارے نقشے ہیں، بات پہنچنے کے سارے سلسلے ہیں، لیکن وہ کان نہ رہے کہ سن سکے آواز، دل نہ رہا کہ درد محسوس کر سکے۔ تو ایک زندہ معاشرے کے لیے، ایک کامیاب سوسائٹی کے لیے یہ خوبیاں ہیں کہ وہاں عملی خیر خواہی زندہ ہو، عملی خیر خواہی زندہ ہو، اندر وہ جذبہ ہو، صدقہ، بھلائی کا جذبہ۔ میں عرض کروں میرے عزیزوں، سوسائٹی کی ایک چھوٹی سی اکائی، گھر کے اندر ہر شخص اپنے اغراض کی زندگی گزار رہا ہو، گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اگر گھر کی اس چار دیواری میں ہر شخص اپنے اغراض کی زندگی گزار رہا ہو، گھر جہنم بن جاتا ہے، تو پھر دیکھیے معاشرے اور سوسائٹی کا کیا حال ہو۔